امام ہشتم امام علی ابن موسیٰ رضا کی شہادت عظمیٰ کی اس شب میں آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ چاہتا تھا کہ آیات قرآنی کے تناظر میں کسی بھی موضوع کو بیان کیا جائے، لیکن انشاءاللہ کل کے دن میں جو توفیق شامل حال ہوگی کچھ عرض کیا جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی شب میں ہم مختصر طور پر امام ہشتم کی زندگی کے چند ایک پہلو اور آپ کی حیات طیبہ کے چند ایک گوشے آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں۔ میرے عزیزو، امامت ایک مسلسل نظام اور سلسلہ ہے۔ عہد رسول اللہ میں ہی جب اسلام کو اندر سے نقصان پہنچنے کا سلسلہ شروع ہوا، بالخصوص فتح مکہ کے بعد، تب سے ایک گروہ ان سازشوں کی سرکوبی کے لیے میدان عمل میں آیا، جس کی سرپرستی اور قیادت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے تھے۔ یہاں تک کہ پیغمبر کی زندگی کے آخری ایام، جیسے جیسے آپ کی رحلت کا وقت قریب آ رہا تھا، ویسے ویسے مختلف مقامات پر، مختلف اطراف میں، مختلف خاندانوں میں سازشوں کا اور چالوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ بہت سارے افراد، بہت سارے قبیلے اس کوشش میں تھے کہ وہ ختمی مرتبت کی رحلت کے بعد حکومت تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایک تفصیلات ہیں، ان سے گریز کرتے ہوئے ان کٹھن حالات میں، ان مشکل حالات میں امیر المومنین کی امامت کا آغاز ہوا، جبکہ آپ کی سن مبارک 33 برس تھا۔ 33 برس کی عمر، وہ عمر کے جب بعد میں، یعنی چند سال گزرنے کے بعد، 2.5 سال ایک اور 10.5 سال مزید گزرنے کے بعد، یعنی 10 اور 2.5 آپ دیکھیے تقریباً 12.5 سال، اور شورا میں 6 ارکان میں سے ایک علی اور شورا کو منتخب کرنے والے فرد نے یہ بات کہی کہ یہ جو 6 ارکان ہیں، ان میں سے طلحہ کو خلیفہ نامزد نہ کیا جائے، کیونکہ طلحہ نے ایک ایسی بات کی پیغمبر اکرام اسلام کی زندگی کے آخری دنوں میں کہ حضرت آخر وقت تک طلحہ سے دکھی رہے اور دنیا سے دکھی رخصت ہوئے۔ الاستیاب میں اور دیگر تواریخ کی کتابوں میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ طلحہ نے ختمی مرتبت سے متعلق کیا کہا، جس خواہش کا اظہار کیا کہ ابھی پیغمبر بوڑھے بھی ہو چکے ہیں اور بیمار رہنے لگے، اور کچھ دن میں جب ان کا انتقال ہو جائے گا تو پھر ان کی فلاں زوجہ کے ساتھ میں عقد کروں گا، نکاح کروں گا، جس کے بعد پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔ دوسرا کہا تو اس لیے اس فرد کو نہ بنایا جائے۔ دوسرا فرد وہ زبیر ابن عوام، خود جب مغیرہ نے رائے لی کہ ان سے متعلق کیا خیال ہے، کہا کہ زبیر کینہ توز ہے، اور میں نے دیکھا کہ صرف 2.5 کلو گندم یا 2.5 کلو جو کی وجہ سے یہ مسجد نبوی کے باہر ایک شخص کے سینے پہ سوار اس کا گلا دبا رکھا تھا، اور ہم نے بیچ بچاؤ کیا اور اس شخص کو زبیر سے چھڑوایا، ورنہ زبیر نے 2.5 کلو جو کی وجہ سے اس شخص کی جان لے لینی تھی اور قتل کر دینا تھا۔ تو اس بنا پہ وہ کینہ توز ہے، نہ بنایا جائے۔ پھر عثمان بن عفان سے متعلق جب مغیرہ نے کہا کہ ان کے بارے میں کیا خیال ہے، کہا کہ اگر انہیں حکومت پہنچی تو یہ اپنے سارے قبیلے کو اور قوم کو لے کر اس پر چڑھائی کریں گے اور بیت المال کو مال البیت بنا ڈالیں گے، اور اقربا پروری میں ان سے بڑھ کر کوئی دوسرا فرد نہیں، سو یہ بھی اہل نہیں ہے۔
چوتھے مرحلے پر سعد بن ابی وقاص جو فاتح جنگ قادسیہ اور ایران کا فاتح، عمر ابن سعد کا باپ سعد بن ابی وقاص، یہ بھی 6 رکنی شورا میں سے، تو کہا پھر انہیں بنا دیا جائے، کہ نہ یہ بھی اس لائق نہیں ہے، تیر انداز تو بہت اچھا ہے سعد، لیکن خلافت اس کی رینج سے بہت دور اور باہر ہے۔ 5ویں مرحلے میں عبد الرحمن بن عوف مکی کا پھر اسے بنا دیں، کہا کہ یہ اس امت کا فرعون ہے، یہ اس لائق نہیں کہ اسے خلیفہ بنایا جائے۔ کہ پھر علی بچتے ہیں، تو کیا علی اہل ہیں؟ کہ علی یقیناً اہل ہیں، لیکن علی سنجیدہ شخصیت نہیں ہے، اور ساتھ علی کم سن ہے، سن کے اعتبار سے، در حالی کہ یہاں پر خمینی بت شکن نے تعجب کیا کہ یہ بات کہنے والا وہ سارے ماضی کے جو ہادیان الہی ہیں، جناب یحییٰ کی عمر پر ان کی نگاہ نہیں ہے، دیگر انبیاء کے علاوہ جناب عیسیٰ اپنی نبوت اور ہدایت کی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد اللہ نے جب شب قدر میں آپ کو بیت المعمور پر اٹھایا، چوتھے آسمان پر جناب عیسیٰ کو بلند کیا، تو اس وقت ان کی عمر 30 سال تھی۔ ایک ہادی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کے بعد جب دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو اس کی عمر 33 سال ہے، تو دوسرا ہادی 33 برس کی عمر سے اپنا کام آغاز کیوں نہیں کر سکتا؟ لیکن بہرحال وہ 33 سال تو بجائے خود، آپ دیکھیے اس کے بعد پونے 13 سال کا یہ عرصہ، لیکن یہ بات کہی گئی بہرحال 33 برس کی عمر میں امیر المومنین نے ذمہ داریوں کو سنبھالا، اور پھر 30 سال آپ کا عہد امامت ہے، جن میں سے 25 سال آپ نے حزب اختلاف میں گزارے، اور 5 سال آپ نے حکومت چلائی۔ 30 سالوں میں آپ کی حکومت کی جو خصوصیات ہیں یہ بیان ہونی چاہیے، اور مخالفین کے ساتھ آپ کا تعامل، خصوصاً جن لوگوں نے 13 افراد نے حضرت کی بیعت نہیں کی، لیکن حضرت کا ان کے ساتھ کیا رویہ رہا، باقی جو آپ نے عمال اور گورنروں کے انتخاب میں جن چیزوں کو، دقتوں کو مد نظر رکھا، وہ بیان ہونی چاہیے۔ اس عصر میں ضرورت ہے اس امر کی۔ بہرحال ایک موضوع، یہاں مولا متقیان کی رحلت ہوئی، آپ کی شہادت ہوئی 40 ہجری میں۔ 40 ہجری سے جہاں مولا متقیان نے اپنے کام کو چھوڑا، بغیر کسی فاصلے سے اسی نقطے سے امام حسن مجتبیٰ نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ 9 سال مسلسل امام حسن مجتبیٰ نے اپنے دشمن کو بے نقاب کیا۔ یہ آپ کی حکمت عملی تھی۔ آپ نے عہد امامت میں جو امام حسن نے سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا، ورنہ شاید کوئی نہ سمجھ سکتا، نہ کربلا پیش آ سکتی۔ کربلا میں امام حسین کو کھل کر اپنا کردار ادا کرنے کا موقع اس لیے ملا کہ پہلا کام جو مشکل کام تھا، جس کے لیے امام نے صبر کیا اور زہر کا جام پیا، وہ دشمن کو بے نقاب کرنا تھا۔ اس کے چہرے کے اوپر جو ماسک تھا، امام نے اپنی حکمت عملی سے، در حالی کہ وہ بہت زیرک تھا، شاطر تھا، عیار تھا، چالاک تھا، لیکن امام کا ایسا حکیمانہ طرز عمل تھا کہ خود اس نے اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا، اور مقام ذیقار پر 1.5 لاکھ افراد کی موجودگی میں اپنے چہرے سے ماسک اتارا، اپنی حقیقت کو عیاں کیا، اور درجہ اعتبار سے ساقط ہو گیا۔ یہ بنو امیہ کا زوال تھا، اور اس کی بنیاد امام حسن مجتبیٰ نے رکھی ہے۔ یہاں سے امام حسین کا کام شروع ہوتا ہے۔ 11 سال مسلسل آپ نے جو امامت فرمائی، بالخصوص آپ کی تقریباً 30 سے لے کر 35 تک جو خطوط ہیں جو امیر شام کو لکھے، اور 3 ملاقاتیں امیر شام کے ساتھ، ایک گفتگو یزید ابن معاویہ کے ساتھ، یہ محل باس ہے، بیان ہونی چاہیے۔ آپ کا عہد امامت 2 کام دونوں بھائیوں نے مل کے انجام دیے، اور اس میں سے ایک اہم کام اس ذخیرے کی حفاظت امام حسن نے بھی فرمائی، امام حسین نے بھی فرمائی۔ یہاں تک کہ جو 72 ساتھی ہیں، ان میں سے اکثریت سے امام حسین ملاقات نہیں کرتے تھے، اور منع کر رکھا تھا کہ نہ میں آپ سے ملاقات کروں گا، حتیٰ حج کے موقع پر بھی گریز کرتے تھے۔
اور انہیں اپنے ہاں آنے سے بھی روکتے تھے، چونکہ حالات ایسے تھے کہ جو امام حسین کے پاس ملاقات کے لیے آتا تھا اس کی فہرستیں مرتب ہوتی، شام جاتی، مدینے کے گورنر کے پاس جاتی، پھر اس کا پیچھا کیا جاتا، پھر تھوڑے عرصے میں اس کو زہر دے کر یا کسی دوسرے طریقے سے شہید کر دیا جاتا یا زندان میں ڈال دیا جاتا۔ پہلے مرحلے میں صلح کی جو 6 شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط خود امام حسن نے یہ طے کیا دشمن کے ساتھ کہ تم محبان علی اور میرے بابا کے عشاق اور میرے بابا کے شیعوں سے ہرگز تعرض نہیں کرو گے، ان کی جانوں کو مباح قرار نہیں دو گے، ان کے اموال نہیں چھینو گے، ان کی اولادوں پر ظلم نہیں کرو گے۔ وہ ذخیرہ اس کی حفاظت کا آغاز کیا، اور پھر کمال احتیاط سے امام حسین، آپ دیکھیں زہیر ابن قین کے ساتھ امام حسین نے کب ملاقات کی، یعنی کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے لیے تقیہ کرنا مشکل ہوتا ہے، توریہ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ زہیر سے امام حسین پہلے بھی ملاقات کر سکتے تھے، لیکن کب ملاقات کی؟ بالکل آخری مرحلے میں۔ پتہ تھا ممکن نہیں کہ زہیر انکار کریں، پھر زہیر کو بلانے کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا جناب علی اکبر علیہ الطیبۃ والثناء، اسی طرح سے جناب حبیب نہیں آتے تھے مدینے، امام حسین بھی ان سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ مسلم ابن اوسجہ، عابس ابن شبیب شاکری، سعید بن عبداللہ حنفی، حجاج بن مسروق، ان افراد کے ساتھ خط و کتابت مسلسل جاری رہتی تھی، لیکن ان میں سے کبھی کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ ذخیرہ کربلا کی حفاظت کریں، پھر کائنات کی، پوری کائنات پر جتنے بھی شریف ترین لوگ بستے تھے، پاکیزہ ترین لوگ بستے تھے، شجاع ترین، باوفادار ترین، باضمیر ترین افراد کو امام حسین کی نگاہ میں سب موجود تھے، اور آقا کو پتہ تھا کس کو کس وقت میں نے اپنے لشکر میں شامل کرنا ہے، کس وقت کس کو سپاہ میں شامل کرنا ہے، کس وقت کسے خط لکھنا ہے، کس وقت کس کو کہاں بلانا ہے۔ بعضوں کو مدینہ میں بلایا آخری وقت میں، بعضوں سے کہا تم نے مکہ آنا ہے وہاں، اور بعضوں کو پھر کربلا میں بلایا۔ یہ ایک بہت الگ موضوع ہے امام کی حکمت عملی اور آپ کی جنگی تکنیک کے 9 گھنٹے مسلسل 36,000 کے لشکر کو روک کے رکھنا اور جنگ کو طول دینا۔ اس پہ خود عقلاء، دنیا کے دانشور جنہوں نے کربلا کو پڑھا ہے، عاشورہ کے بارے میں مطالعہ کیا، ڈاکٹر عباس محمود عقاد، انہوں نے بھی لکھا، یہ بات محیر العقول ہے کہ کس طرح سے 72 افراد نے 9 گھنٹے تک مسلسل مقابلہ کیا، در حالی کہ ان میں سے 35 افراد تو پہلے حملے میں شہید ہو گئے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ امام حسین نے زہیر ابن قین کو کیوں میمنہ کا سربراہ بنایا، یعنی قلب لشکر عباس کے پاس ہے اور میسرہ حبیب کے پاس ہے، اور میمنہ جناب زہیر ابن قین۔ زہیر ابن قین بعد از امام حسین، بعد از جناب حضرت ابوالفضل العباس، میدان کربلا میں سب سے بڑے شجاع مانے جاتے ہیں، جنہوں نے وہ کام کیا، 11 افراد کے ساتھ مل کر 8,000 کے لشکر کو بھاگنے پر مجبور کیا، اور مسلسل بہت دیر تک خیام حسینی کی حفاظت کی، اور جو دشمن خیمے لوٹنے کے لیے امام کی زندگی میں بڑھتے تھے ان سے دفاع کیا۔ یہ کربلا ہر اعتبار سے، ہر جہت سے 1400 سال گزر کے دشمن لگا ہوا ہے کہ کوئی کمزور پہلو لے کے آ جائے، کسی بھی اعتبار سے کوئی نقطہ ضعف نہ، 1000 کوششوں کے باوجود، لاکھ کوششوں کے باوجود جھوٹ منسوب کر رہا ہے کہ امام حسین یہ چاہ رہے تھے، اور کربلا میں جانے کے بعد یہ کہا کاش میں نے بڑے صحابہ کی باتیں مان لی ہوتی ہیں، عبداللہ بن عمر کی بات مانی ہوتی، عبداللہ بن زبیر کی بات مانی ہوتی، عبداللہ بن عباس کی بات مانی ہوتی، یہ ہوتا، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں، یہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ سب جھوٹی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن جتنی بھی ہمارے پاس مستند تواریخ ہیں، حدیث کی کتابیں ہیں، سیرت کی کتابیں ہیں، سب میں امام کا کردار روز عاشور 8 دن کربلا میں، 4 مہینے 5 دن جو آپ نے مکہ میں گزارے سفر میں، دشمن 1000 کوششیں کر لے، کوئی ایک کمزور پہلو ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کربلا ہر اعتبار سے بے مثال ہے، ہر اعتبار سے بے نظیر ہے، ہر اعتبار سے محیر العقول ہے، معرفت کا آسمان ہے، جہاں پر انسانی اور اخلاقی اقدار اس اوج اور عروج پر ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانی تہذیبیں، آج کا انسان تہذیب اور فکر کے اعتبار سے اس درجے پر نہیں ہے کہ وہ کربلا کے بارے میں غور کر سکے، کربلا سے متعلق رائے دے سکے، اگرچہ لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے علم میں پیش رفت ہو رہی ہے، معرفت میں اضافہ ہو رہا ہے،
قیامت تک آنے والی انسانی تہذیبیں وہ دیکھیں گی، وہ تجزیہ کریں گی، وہ بتائیں گے کہ کربلا کیا ہے، عاشورہ کیا ہے۔ تاریخ انسانی کا محیر العقول واقعہ، ذہن انسان سے ماورا، عقل انسان سے ماورا، اور اتنے درجے پر پہنچا کر جب امام حسین نے یہ کام انجام دیا تو اسی طرح سے اگر اس کو چھوڑ دیتے یقینی طور پہ ضائع ہو جاتا۔ امام حسین کی محنت ضائع ہو جاتی، لیکن اپنی محنت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے پیغام کو آفاقی بنانے کے لیے امام حسین نے دنیا کے کسی بھی ذریعے پر اعتماد نہیں کیا، نہ کسی محدث پر، نہ کسی مفسر پر، نہ کسی مؤرخ پر، کسی فرد پر اعتماد نہیں کیا۔ اپنے پیغام کے لیے پیغامبر اپنے ہمراہ مدینہ سے خود لے کے آئے تھے، اور جس طرح سے ان دو ہستیوں نے کربلا کے پیغام کو پہنچایا، عقل انسان ورطہ حیرت میں ہے۔ انسان سوچ نہیں سکتا کہ ثانیہ زہرا نے کس طرح سے، کبھی کبھی جب میں پڑھتا ہوں کربلا کی تاریخ، عاشورہ کی تاریخ، اور پھر عاشور سے لے کر کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے مدینہ، مجھے ایسے لگتا ہے کہ شاید عبید اللہ ابن زیاد نے یہ جو لاکھوں لوگوں کو جمع کیا تھا شہر کوفہ کے دروازے پر، شاید صرف ثانیہ زہرا کا خطاب سنانے کے لیے بلایا تھا، آپ کی گفتگو سنانے کے لیے بلایا۔ یعنی واقعاً کس مرحلے پر ان لبوں میں جنبش آنی ہے، ان کا تعین کس طرح سے عقیلہ بنی ہاشم جو خود عقل ہے، عقل کو مجسم کیا جائے، علم کو مجسم کیا جائے، معرفت کو مجسم کیا جائے، ثانیہ زہرا بنے گی۔ استاد دارستانی فرماتے کہ جو خطبے ثانیہ زہرا نے ابن مرجانہ کے سامنے دیے کوفہ میں، اور جو ابن معاویہ کے سامنے دیے شام میں، اگر پیغمبر ان دونوں مقامات پر ہوتے، یا پھر آپ کو بازار کوفہ میں خطبہ دینا پڑتا اور پیغمبر اگر تقریر کرتے، تو جو خطبے ثانیہ زہرا نے دیے بعین ہی پیغمبر وہی کلمات ادا کرتے۔ یہ خطبے اسی طرح سے، نہ ایک لفظ کم نہ ایک لفظ زیادہ کا، کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا مشرب ایک ہے، دونوں کا منہج ایک ہے، دونوں کا مکتب ایک ہے۔ جس طرح سے ختمی مرتبت شاگرد پروردگار ہے، اسی طرح سے ثانیہ زہرا شاگرد پروردگار ہے۔ اس لیے بی بی کے خطبے کو سننے کے بعد امام سجاد کی آنکھیں نم ہوئیں، اور یہ جملہ کہا، ان عمتی زینب عالمۃ غیر معلمہ۔ زمانے کا امام علی زین العابدین گواہی دے کے جا رہے کہ ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی بھی میری پھوپھی زینب کا استاد نہیں ہے۔ انتہا ہے، واقعاً بشر سوچ نہیں سکتا کہ ان 35 سالوں میں پہلے سال ثانیہ زہرا نے جو جہاد کیا، باقی 34 سال امام سجاد نے کس طرح سے کایا پلٹ دی، بنو امیہ کی مضبوط ترین حکومت کو اس طرح سے زبوں حالی اور ذلت اور شکست کی طرف لے کے گئے امام سجاد کا کردار، جس کے بعد پھر کچھ نہیں بچا۔ آپ دیکھیں کہ عبد الملک بن مروان کی موت کے بعد جس طرح سے کمزور تر ہوتی چلی گئی، اتنی کوشش کے باوجود بنو امیہ 100 سال پورے نہیں کر سکے۔ کوئی سوچ نہیں سکتا، اگر ایک طرف آپ امیر شام کی حکومت کا مطالعہ کریں، 42 سال اس نے حکومت کی، 22 سال گورنر کی حیثیت سے، 20 سال 3 بر اعظموں میں پوری دنیا میں مضبوط ترین حکومت، مکیاولی جیسا سیاست مدار دانشور جس نے سیاست پر کتاب لکھی دی پرنس، کہا کہ سب سے کامیاب ترین سیاستدان اس دنیا میں امیر شام ہے، اگر کسی نے سیاست سیکھنی تو اس سے سیکھی۔ یہ پرنس جو انگریزی زبان میں آپ کے بڑے بڑے سیاستدان اس کتاب کو پڑھ کے سیاست سیکھتے ہیں، کہا کہ سب سے بڑا منبع سیاست کا کامیاب حکمرانی کے لیے امیر شام، لیکن کیا ہوا کہ 100 سال پورے نہ کر سکے۔ امام سجاد نے 95 ہجری تک تقریباً آخری کیلیں ٹھوک دی، اور اس کے بعد جو حکومت کچھ عرصہ چلی 132 ہجری تک، اس کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا باپ کو مار رہے، بھائی کس طرح سے بھائی کے خلاف ہے، اور جو ان کی حکومتوں کے اندر جو مسائل شروع ہوئے، خود عبد الملک بن مروان بھی بیچارہ شام تک محدود رہا، 73 ہجری تک تو جو کیفیت بن گئی تھی، عبداللہ بن زبیر اس نے حکومت کی ہے پورا حجاز، مکہ، مدینہ، طائف، عراق، ایران۔ بنو امیہ تو 73 ہجری تک صرف شام تک رہے، وہ بعد میں بھی جو حکومت ملی وہ کیفیت نہیں تھی جو 20 سال امیر شام نے گزارے۔ یہ کام سید سجاد نے کیا۔
اب یہاں تک ان پیچیدہ ترین حالات میں جہاں امام سجاد کا کام رکتا ہے، یہاں پر 18 سال 10 مہینے 14 دن امام محمد باقر نے جو امامت کی ہے، بنیادیں رکھیں اس دنیا کی سب سے بڑی عدیم النظیر بے مثال یونیورسٹی کی بنیاد رکھی امام باقر نے، اور وہ ابتدائی 12-14 افراد ان کو تیار کیا، اور پھر یہ 14 افراد راس المال بن گئے، بنیاد بنے، اس یونیورسٹی کے ابتدائی طالب علم بنے کہ جس کے مؤسس اور جس کو چلانے والے امام جعفر صادق علیہ السلام 35 سال 14 کی تعداد بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچی ہے، 4000 تک پہنچی، اور اب بھی دنیا میں جو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، آکسفورڈ میں چلے جائیں، کیمبرج میں چلے جائیں، کیلیفورنیا میں چلے جائیں، ہارورڈ یونیورسٹی میں، جہاں بھی جائیں دنیا کے مختلف ملکوں میں چلے جائیں، 7 بر اعظموں کے اندر بڑی بڑی جو درسگاہیں یونیورسٹی ہیں، کسی یونیورسٹی میں ایک ساتھ سارے علوم نہیں پڑھائے جاتے۔ بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں پر کافی علوم پڑھائے جا رہے ہیں، لیکن سارے علوم تاریخ انسانی میں پہلی اور آخری مرتبہ اگر ایک ساتھ یہ سارے علوم قدیم جدید پڑھائے جاتے تھے تو وہ ایک درسگاہ، ایک یونیورسٹی جس کے مؤسس امام صادق تھے، 35 سال تک اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو تیار کیا، تراشا، جابر بن حیان جیسی، ابان بن تغلب جیسی، جناب حمران جیسی، مومن طاق جیسی، زرارہ اور ابو بصیر جیسی شخصیتوں کو تراشا، اور 35 سال یہاں تک کہ منصور دوانقی ذلت اور محرومی اور کمتری کے احساس میں مسلسل اس کے لیے نیندیں اڑ گئیں، یہاں تک کہ مجبور ہو کر اس نے امام کو شہید کروایا، اور اب لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ جس سطح پر امام جعفر صادق علم کو اور معرفت کے معیار کو لے گئے، یقیناً آپ کا 20 سال کا بیٹا موسیٰ کاظم اس سلسلے کو جاری نہ رکھ پائے گا، آگے نہیں بڑھائے پائے گا۔ لیکن امام کعبہ امام ابن حجر ہیثمی المکی صاحب سوائے مورکہ نے لکھا کہ موسیٰ کاظم نے دنیا کو، بشریت کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ یہ 20 سال کا جوان فرزند امام جعفر صادق نہ صرف یہ کہ اپنے بابا کے مکتب کو، بابا کی یونیورسٹی کو بند نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے علم سے، اپنی معرفت سے، اپنے بابا کے اس مکتب کو، چھوڑی ہوئی میراث علمی کو نہ فقط 4 چاند لگا دیے، بلکہ آپ کے فضل اور آپ کے اخلاق اور آپ کے ادب کے شورے چاروں طرف دوستوں اور دشمنوں میں اس طرح سے گونجنے لگے کہ دوست دشمن سب آپ کو کاظم کے لقب سے یاد کرنے لگے، یہاں تک کہ امام موسیٰ کاظم علیہ اعلیٰ فتحیت و ثنا کی یہ 35 سال جن میں سے 16 سال زندان میں گزر گئے، اس کے باوجود تشیع کو اتنا مضبوط کر دیا اور اس درجے پر لے کے آگے، اس سطح پہ لے کر آگے، تشیع کو پہلی مرتبہ اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے 4000 شاگردوں میں سے قابل اعتماد شاگردوں کا، دانشوروں کا، علماء کا انتخاب کیا، اور اسلامی حکومت جو 3 بر اعظموں سے بھی آگے بڑھ چکی تھی، دنیا کا کوئی ایک شہر ایسا نہ چھوڑا جہاں پر اپنا نائب، جہاں پر اپنا وکیل منصوب نہ کیا ہو، اور یہ درس و تدریس کا سلسلہ اور رابطے کا سلسلہ اس طرح سے کہ دشمن نے محسوس کیا، ہارون نے محسوس کیا کہ وہ بھی حکومت کر رہا ہے، لیکن موسیٰ کاظم اس کے مقابلے میں ایک متوازی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ خمس و زکوٰۃ جس ترتیب سے آ رہا ہے، جس ترتیب سے صرف ہو رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، استعمال ہو رہا ہے، پورا اقتصادی نظام، پورا معاشی نظام، پورا تعلیمی نظام، پورا تربیتی نظام، پورا ثقافتی نظام، یہاں تک کہ تشیع کو اتنا منظم کر لیا امام موسیٰ کاظم نے کہ ہر طرح کی کوششیں کر کے تھک گیا ہارون رشید۔ کبھی کہا میں فدق آپ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میری مخالفت سے ہاتھ اٹھا لیں، کبھی اور حربے، کبھی تکالیف بڑھا دی، ایسا زندان کے سیدھے کھڑے نہیں ہو پا رہے مسلسل۔ یعنی یہ بہت عجیب بات ہے، ہمیں ایک دن کے لیے اگر اس کیفیت میں کھڑے ہونا پڑے ہم نہیں رک سکتے، لیکن ہم مسلسل سالہ سال امام موسیٰ کاظم نے یہ تکلیف گزاری، مصائب کے پہاڑ برداشت کیے، لیکن پائے ثبات میں ایک لمحے کے لیے لغزش نہ آئی۔ 1 سال، 1 مہینہ، 1 دن تو بجائے خود ایک لمحے کے لیے بھی کار امامت کو نہیں رکنے دیا، اور اپنے بابا کے چھوڑے ہوئے میراث علمی اور آپ کے شاگردوں پر اس طرح سے انہیں اور منظم کر دیا، اسلامی دنیا میں پھیلا دیا کہ اب تشیع ایک قوت بن کے ابھری، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مامون الرشید
اسی ہارون کا بیٹا جو 7ویں امام کا قاتل ہے، یہ مجبور ہوا کہ یہ امام کو حکومت کی دعوت دے، خلافت کی دعوت دے، کم سے کم ولایت عہدی پر مائل کرے، اس لیے کہ اب تشیع اتنی بڑی قوت بن چکی تھی کہ جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہا تھا۔ یہاں سے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی امامت کا آغاز ہوتا ہے۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا 148 ہجری میں دنیا میں آئے۔ یہ پس منظر بیان کرنا ضروری ہوتا ہے، میں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے، بزرگوں سے معذرت چاہتے ہوئے، اس لیے کہ تاکہ وہ اس کیفیت میں آ جائیں، سمجھ سکیں۔ ایسا نہیں کہ ہم بیچ میں سے ایک امام کی زندگی اٹھائیں اور بیان کرنا شروع کر دیں، وہ نہیں بات پہنچ سکتی، کیونکہ آئمہ کی زندگیاں متصل ہیں، جڑی ہوئی ہیں، پیوستہ ہیں، اس طرح سے کہ جب انسان آئمہ کی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ یہ بارہ نہیں ہے، یہ الگ نہیں ہے، ایک انسان ہے، اس کی زندگی میں مختلف ادوار آ رہے ہیں، یا کہوں ایک انسان ہے، اس کی زندگی میں 14 ادوار آئے۔ حقیقت وہ ایک حقیقت ہے، حقیقت محمدی۔ وہ حقیقت محمدی پہلے ذات مصطفیٰ کی شکل میں دنیا میں رہی، پھر آپ کی رحلت کے بعد جی حقیقت محمدی علی کی شکل میں متجلی ہوئی، اور پھر مولا متقیان کی رحلت کے بعد وہی حقیقت محمدی، وہی کردار، وہی انداز، وہی روش، وہی رفتار امام حسن کی شکل میں، پھر امام حسین کی شکل میں، اور پھر ایک مرحلے میں پہنچ کر امام علی ابن موسیٰ الرضا کی شکل میں اپنے زمانے کے محمد مصطفیٰ۔ حد یہ ہے، یعنی یہ چیزیں جذباتی نہیں ہیں، فضائل برائے فضائل نہیں ہے، نہ ایک حکمت ہے، ایک دقت ہے بات کو سمجھانے کے لیے، تاکہ انسان سمجھ جائے کہ ان ذوات میں نہ ان کے خون میں فرق ہے، نہ ان کی روح میں فرق ہے، نہ ان کے نور میں فرق ہے، نہ ان کے فضائل میں فرق ہے، نہ ان کی حقیقت میں فرق ہے، نہ ان کی ماہیت میں فرق ہے۔ ایسا نہیں اتفاق ہو گیا کہ امام جب نیشا پور کی طرف آ رہے ہیں تو ایک شخص کے خواب میں آتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام اس کو کھجوریں دے رہے ہیں، اور محراب عبادت میں بیٹھے ہیں، کھجوریں دی ایک شخص کو، اور اس نے جب گنی، یہ عالم خواب میں دیکھا اس نے، اور جب انہوں نے گنی تو 18 کھجوریں تھیں، اور پھر جب اسے اطلاع ملی کہ فرزند ختمی مرتبت علی ابن موسیٰ الرضا خراسان تشریف لا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ یہ خواب میں آپ سے پوچھوں گا۔ اب خواب پوچھنے کے ارادے سے جب آگے بڑھا تو مسجد نیشا پور میں کیفیت بالکل بے عینی وہی تھی، اسی طرح سے محراب عبادت تھا، اور جیسے اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ایک کھجوروں کا تشت پیغمبر کے پاس پڑا ہے، اور اس نے خواب میں پیغمبر سے مانگی کھجوریں، پیغمبر نے مٹھی بھری، اور جب اس نے گنا تو تعداد 18 تھی۔ اس نے سوچا کہ بجائے اس سے کہ امام سے خواب کی تعبیر پوچھے، چلیں دیکھتے ہیں کہ کیا امام بھی کھجوریں دیتے ہیں، نہیں دیتے، کیا کریں گے۔ اس نے جب امام سے کھجوروں کا مطالبہ کیا، بے ہی نہیں وہی منظر، محراب عبادت میں بیٹھے ہیں، دائیں طرف کھجوروں کا تشت ہے۔ اس نے جا کے خواہش کی کہ فرزند رسول کچھ کھجوریں عطا کر دیجئے، تو امام نے اسی طرح سے مٹھی بھری، اور مٹھی بھرنے کے بعد جب اس کو کھجوریں دیں اور اس نے جا کے گنا تو اسی طرح سے جیسے رات خواب میں دیکھا تھا 18 کھجوریں تھیں، اور گننے کے بعد تھوڑا سا سوچنے کے بعد آگے بڑھا امام کی طرف، کہ فرزند رسول کچھ اور عطا کر دیجیے، تو امام نے تبسم فرمایا کہ رات خواب میں اگر میرے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ نے 18 سے زیادہ دی ہوتی اگر انہوں نے 18 سے تجاوز کیا ہوتا، میں بھی اس سے زیادہ تو میں دیتا۔ دیکھیں انسان بے خیالی میں بھی اگر ہاتھ بڑھائے اور چیز اٹھائے تو اتنا ہاتھ کا انداز ہے، مطلب ہاتھ ایک ہے، روش ایک ہے، رفتار ایک ہے، طریقہ ایک ہے، اسلوب ایک ہے، سلیقہ ایک ہے، ورنہ کیسے ممکن ہے کہ انسان ہاتھ بڑھائے اور گنے اسی طرح سے بغیر گنے ہوئے اٹھا کے دے۔ ان 14 کی حقیقت ایک ہے، یہ نور واحد ہے، ان سب کی ماہیت ایک ہے۔ اسی چیز کو سمجھایا جب مامون الرشید کے پاس ایک تاجر آیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس ایک متاع گران بہاؤ بہت قیمتی چیز ہے۔ پوچھا کیا چیز ہے؟ کہا تمہاری حکومت سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ کہا بھلا وہ کون سی چیز ہے جو میری حکومت سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے؟ تو کہا میرے پاس ختمی مرتبت کے موہائے مبارک ہے، 7 بال۔ تو کہا کیسے پتہ چلے کہ پیغمبر کے بال ہیں؟ کہا تم تو خود بادشاہ ہو، ذہین انسان ہو، چیزوں کو پرکھ سکتے ہو، ذرا سا خوشبو محسوس کرو جو ان 7 بالوں سے آ رہی ہے، تم نے زندگی میں بڑی بڑی خوشبوئیں محسوس کی ہوں گی،
لیکن جو خوشبو ان بالوں سے آ رہی ہے تم نے زندگی میں پہلے محسوس نہیں کی ہوگی۔ اس نے اٹھائے 7 بال، کہا ہاں واقعاً ایسا ہے، بتاؤ کیا لوگے؟ کہا 1 بال 1 لاکھ درہم میں بیچوں گا، 7 لاکھ درہم دے دو۔ مامون نے اسے 7 لاکھ درہم دیے اور پھر اس کے بعد بال رکھے اور پھر مختلف عمائدین سلطنت کی طرف فخر کے ساتھ پیغامات بھیج رہے، او پیغمبر کے بالوں کی زیارت کر لو۔ اور یہی پیغام امام علی ابن موسیٰ رضا کی طرف روانہ کیا، فرزند رسول آئیں آپ بھی موہائے ختمی مرتبت کی زیارت کریں، اپنے جد کے بالوں کی زیارت کریں۔ امام تشریف آئے بیٹھے اور اس نے ایک سفید ایک سبز پارچے میں یہ 7 بال تھے، امام کے سامنے اس پارچے کو کھولا، رکھے کہ زیارت کیجیے۔ امام نے پہلے انگلی سے 3 بال ایک طرف کیے، 4 بال دوسری طرف کر دیے۔ اس نے تعجب کیا، کہا فرزند رسول یہ کیا بات ہے، آپ بالوں کو الگ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ یہ 4 بال تو میرے نانا محمد مصطفیٰ کے ہیں، لیکن یہ 3 بال کسی اور کے ہیں۔ کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ مجھے ان 3 بالوں سے اپنے وجود کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے، یہ حقیقت واحدہ ہیں۔ تو کہا کہ فرزند رسول یہ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ آپ کے لیے حجت ہے، دوسروں کے لیے حجت نہیں ہو سکتی، آپ کو ان سے اپنے وجود کی خوشبو محسوس نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی بات کریں جو باقیوں کے لیے بھی حجت بن سکے۔ امام نے فرمایا ایسا کرو کہ آگ جلاؤ۔ آگ جلی تو امام نے کہا کہ 3 بال آگ میں رکھو، جب آگ میں رکھے تو آگ اس نے جلا دیا، اور پھر کہا کہ 4 بال رکھو، جب آگ میں رکھے آگ بجھ گئی۔ کہ یہ کیا ہوا؟ امام نے فرمایا یہ دیکھ لو اللہ نے ہم محمد و آل محمد پر دنیا اور آخرت کی آگ کو حرام قرار دیا۔ وہی حقیقت واحدہ، وہی کردار ختمی مرتبت۔ ختمی مرتبت کے کردار کو اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ ختمی مرتبت نے ان 20 سالوں میں کس طرح سے، اگر ختمی مرتبت 83 ہجری سے 183 ہجری سے 203 ہجری تک ہوتے، ان 20 سالوں میں کیسے زندگی گزارتے، وہ امام علی ابن موسیٰ رضا کی زندگی کو پڑھ لے کہ آپ نے کیسے زندگی گزاری، شب و روز مسلسل۔ اگر میں امام کا علم بیان کروں، معرفت بیان کروں، قرآن مجید کے ساتھ آپ کا عشق بیان کروں، فقراء کی فریاد رسی بیان کروں، اسی طرح سے جو امام قدم قدم پر حقائق کا پرچار کرتے تھے، ایک ایک پہلو جس حد تک ممکن ہو۔ سب سے پہلے مرحلے میں قرآن مجید کے اعتبار سے امام کی زندگی میں یہ معمول رہا۔ امام علی ابن موسیٰ رضا اپنی زندگی کے 3 دن میں ہمیشہ ایک قرآن مکمل کر کے چوتھے دن پھر دوبارہ سے قرآن شروع کرتے تھے۔ یہ بچپنے سے آپ کا معمول رہا، کبھی 3 دن سے زیادہ نہیں گزرے ایک قرآن کو شروع سے آخر تک مکمل کرنے میں۔ اور فرماتے تھے، اپنے اصحاب کو بتاتے تھے کہ میں چونکہ قرآن میں تدبر کرتا ہوں، تعقل کرتا ہوں، تفکر کرتا ہوں، اگر تدبر و تعقل مطلوب نہ ہو اور صرف تلاوت مقصود ہو تو میں 3 دن سے کم میں بھی قرآن پڑھ سکتا ہوں، لیکن 3 دن میں۔ اور آپ سے متعلق صاحب مفردات راغب امام راغب اصفہانی نے یہ جملے تحریر کیے کہ کان کلامہ کلہ و جوابہ و تمثلہ انتزاعات من القرآن، کہ امام علی ابن موسیٰ رضا جو گفتگو کیا کرتے تھے یا تو آپ کی ساری گفتگو قرآن سے ہوتی تھی، یا جو آپ جواب دیتے تھے وہ اب جب گفتگو کرتے تھے خود سے وہ قرآن سے ہوتی تھی، یا کسی کے سوال کا جواب دیتے تھے تو اسی طرح سے اس میں تقریباً 90-95% قرآن کی آیتیں ہوتی تھی، 1-2 جملے حضرت کے اپنے ہوتے تھے، یا جب مثال لے کے آتے تھے وہ بھی قرآن سے لے کے آتے تھے۔ انتزاعات من القرآن، یہ قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق، قرآن کے ساتھ عشق اور عبادت کا کیا مرحلہ ہے۔ جب دیبل خزائی کو جناب علی اکبر کا مرثیہ پڑھنے پر ایک قمیض تحفے میں دی تو فرمایا کہ اس کا بہت خیال رکھنا کہ میں نے 1 ملین رکعات یعنی 10 لاکھ رکعت نمازیں اس کرتے میں ادا کی، ہر رات امام 1000 رکعت پڑھتے تھے۔ یہ آپ کی عبادت ہے، اور پھر آپ کا زہد اور باقی آپ کا ایثار، یہاں تک کہ حتیٰ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے آپ کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ یہ اس طرح سے کبھی میں سوچتا ہوں، میں حیران ہوتا ہوں کہ انسان مصائب بیان کرے، اور اتنے مصائب ہیں اہل بیت علیہم السلام کے کہ انسان بیان کرتا رہے، اصلاً ختم نہیں ہو سکتے۔ کون سی مصیبت ہے جو ان پر نازل نہیں ہوئی؟ لیکن میں پچھلے دنوں ایک ذاکر خطیب کو تھے پڑھ رہا، ان کی مجلس سن رہا تھا، وہ مظلومیت بیان کرنے کے لیے خود ساختہ ایسی باتیں کہ خود بے ادبی
کہ ایک لباس ہوتا تھا امام موسیٰ کاظم کی بیٹیوں کے پاس، ایک وہ چادر اور پھر باری باری اس میں نہ جن کا بھائی موجود ہے علی ابن موسیٰ الرضا، کائنات کا کریم ترین انسان، سخی ترین انسان، مدینے میں آپ کا دروازہ فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، غرباء کے لیے مرکز رہا، تو کیا ان امام کی قہران، ان کی بہنیں وہ محروم رہیں گی حجاب سے، پردے سے؟ نہ، ہمیں باتیں گھڑتے ہوئے تھوڑا سوچنا چاہیے، مبادا ہم امام کی بارگاہ میں، معصوم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ارتکاب نہ کریں۔ امام علی ابن موسیٰ الرضا مدینے میں جب آ گئے نیشاپور میں، تو آپ کا معمول تھا زندگی میں، آپ 9 ذی الحج کو عید سے ایک دن پہلے اپنے گھر سے باہر نکل جاتے تھے اور سارے کا سارا سامان اعلان کرواتے تھے، جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، مستحق ہیں، غریب ہیں، جس کو جو ضرورت ہے وہ میرے گھر سے سامان اٹھا کے لے جاؤ، جب تک گھر مکمل طور پہ خالی نہیں ہو جاتا تھا امام گھر کے اندر تشریف نہیں لے کے جاتے تھے، یہاں تک کہ 3 سال 200 ہجری سے لے کر 300 ہجری تک امام خراسان میں رہے، اور ان 3 سالوں میں امام کا یہ معمول تھا، یہاں تک کہ فضل ابن سہل مامون الرشید کا وزیر جب اس نے دیکھا کہ لوگ سونے چاندی کے برتن، قیمتی قالینیں، تحائف، ظاہر ولی عہد ہیں، پوری دنیا سے آنے والے گورنر، خواص، سردار، دوسرے ملکوں کے سفیر آپ کو تحائف پیش کرتے تھے، وہ قیمتی چیزیں عام غریب اور مفلوق الحال قیمتی چیزیں اٹھا کے، جیسے کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا ہوگا لاہور میں شاید کسی بڑے فوجی افسر کے ہاں جب حالات خراب ہوئے تو کیا کیا اٹھا کے لے جا رہے ہیں، ہوتا ہے عوام چیزیں اٹھا کے لے جا رہے، وہ ہکا بکا حیران پریشان سرگردان ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا ہے کہ اتنے قیمتی تحائف کہ جن کے حصول کے لیے انسان زندگیاں صرف کر دیتا ہے، آپ نے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے دروازے کھول دیے، سب دھڑا دھڑ لے کے جا رہے ہیں۔ کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر بڑا امام کی طرف وہ کہا، فرزند رسول یہ تو نقصان ہے، سراسر نقصان ہے کہ اتنی قیمتی ترین تحفے آپ اس طرح سے غریب اور فقیر ان کے لیے دروازے کھول کے لے کے جا رہے ہیں، یہ تو خسارہ ہے، نقصان ہے۔ فرمایا نہ، تمہیں کب سے خسارے اور فائدے کے درمیان فرق پتہ چلا؟ اگر خسارہ دیکھنا ہے تو سمجھو کہ خسارہ ہے کیا، فائدہ کیا ہے۔ خسارہ یہ ہوتا کہ میں دنیا سے چلا جاتا، یہ ساری چیزیں یہاں چھوڑ کے چلا جاتا، تو خسارہ ہوتا کہ میں ان سے فائدہ نہ اٹھا سکا۔ میں تو اپنے جانے سے پہلے جہاں میں نے ہمیشہ جا کے رہنا ہے ان چیزوں کو وہاں پہنچا رہا ہوں، تو یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دید فرق کرتی ہے، یہاں تک کہ ہل کے رہ گئے۔ ایک مرتبہ فضل ابن سہل پھر آیا اور دسترخوان پر بیٹھا امام کے ساتھ کھانے کے لیے، تو جتنے بھی خدام ہیں، جتنے بھی غلام ہیں، سب کے سب دسترخوان پر امام کے ساتھ بیٹھ کے کہا آپ ولی عہد سلطنت ہیں، اتنی بڑی حیثیت ہے آپ کی، اور آپ ان غلاموں کے ساتھ، فقراء کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جب ان کا اور علی ابن موسیٰ الرضا کا خدا ایک ہے تو پھر دسترخوان ایک ہونے میں کیا قباحت ہے۔ اس انداز سے تربیت کرتے ہیں لوگوں کی، یہاں تک کہ سب سے بہترین غذا کھانے سے پہلے، کھانے کی طرف ہاتھ بڑھانے سے پہلے بہترین غذا الگ کرتے ہیں اور اپنے شہر کے فقراء کی طرف روانہ کرتے ہیں کہ وہ کھانا شروع کریں تو ہم کھانا شروع کریں۔ یہ انداز آپ کا۔ اور خط لکھا نیشاپور سے اپنے فرزند امام محمد تقی علیہ السلام کے لیے کہ اے محمد تقی، میں یہ دیکھ رہا ہوں، یہ امامت ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے غلام اور آپ کے قریبی افراد آپ کو گھر کے عقبی دروازے سے مسجد نبوی کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو آپ ان کی باتوں کو درخورد اطلاع نہ جانیں اور آپ گھر کے مرکزی دروازے سے آیا کریں، اس لیے کہ فقراء اور مساکین اور غریب گھر کے باہر صفیں باندھے آپ کے منتظر رہتے ہیں تاکہ آپ ان کی مدد کر سکیں۔ تو آپ کے غلام بخیل اور کنجوس ذہنیت کے حامل ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان افراد تک آپ کی مدد پہنچے، اس لیے وہ آپ کو عقبی دروازے سے، اور جیسی میرا خط ملے تو آپ نے عقبی دروازے سے نہیں جانا۔ اتنا خیال خود نیشاپور میں بیٹھے ہوئے اپنے فرزند کو خط تحریر کر رہے ہیں کہ کوئی فرد وہ محروم نہ رہ جائے، اور اس ترتیب سے قدم قدم پر حق کے بارے میں کس طرح سے ہارون کے دور میں بھی، ہارون رشید کے زمانے میں جب امام کھل کر ہارون کی مخالفت کرتے تھے تو آپ کے صحابہ کہتے تھے کہ فرزند رسول آپ اتنی شدت سے ہارون کی مخالفت نہ کریں، مبادا وہ آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک روا رکھے جو آپ کے بابا امام موسیٰ کاظم کے ساتھ سلوک روا رکھا، مبادا وہ آپ کو قید میں ڈال دے۔ امام کی 20 سالہ عہد امامت 83 ہجری سے لے کر 93 ہجری تک ہارون الرشید کے خلافت کے زمانے میں گزرے، اور 93 میں جب اس کی موت ہوئی 3 جمادی الثانی کو، یہاں سے مامون کی حکومت شروع ہوئی، امین کی حکومت شروع ہوئی، 5 سال امین کی حکومت میں، اور آخری 5 سال پھر مامون الرشید کی دور حکومت میں۔ مامون الرشید 170 ہجری میں پیدا ہوا تھا اور 218 ہجری میں جا کے مرا 48 برس کی عمر میں، اور اس کے عہد حکومت میں 203 ہجری میں امام کی شہادت ہوئی۔ اس سے پہلا جو 10 سال ہے امام کی امامت کے ہارون کے دور میں،
اور امام علی ابن موسیٰ الرضا بہت کھل کر مختلف مقامات پر مسجد نبوی میں خطبہ دیتے تھے، ہارون کے بارے میں، اس کی حکومت سے متعلق، والی مدینہ کے مظالم کو بیان کرتے تھے۔ تو آپ کے صحابہ نے، قریبیوں نے کہا کہ اتنی کھل کے مخالفت نہ کیا کریں، مبادا آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، آپ کو شہید نہ کروا دے، زندان میں نہ ڈال دے۔ تو امام نے فرمایا کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ کے جب ابو جہل قتل کے منصوبے بناتا تھا تو اس کے جواب میں میرے جد رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر ابو جہل میرا ایک بال بھی بیکا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو تم مجھے اللہ کا رسول نہ سمجھنا، اور میں اس محمد مصطفیٰ کا بیٹا تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہارون اور رشید میرا ایک بال بھی بیکا کرنے میں کامیاب ہو جائے تو تم مجھے اس محمد مصطفیٰ کا جانشین نہ سمجھنا۔ بس میرے عزیزو وقت ختم ہو گیا، میں شرمندہ ہوں کہ میں زیادہ پہلو نہیں بیان کر سکا، بہت سارے اہم ترین مطالب باقی رہ گئے۔ ہارون کے زمانے میں پھر امین تو اپنی حکومت کو مضبوط کرتا رہا، وہ بالآخر اپنے بھائی مامون الرشید کے ہاتھ سے مارا گیا ہے۔ یہ آخری مرحلے میں تقریباً 198 میں اپنے بھائی کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، تو اس کے بعد مامون الرشید کی حکومت شروع ہوئی۔ لیکن ایسا نہیں کہ اب اس نے ولی عہد بنا لیا۔ پہلی بات، امام نے ولایت عہدی کو مشروط طور پر قبول کیا، کہا اس شرط پر قبول کروں گا کہ عزل و نصب میں میری کوئی شمولیت نہیں ہوگی، نہ میں کسی کو بھرتی کروں گا، نہ کسی کو عہدے سے ہٹاؤں گا، نہ کسی کو گورنر رکھوں گا۔ صرف ایک کام، اگر تم مجھ سے مشورہ طلب کرو گے تو مشورہ دے دیا کروں گا۔ بے عین ہی جو 25 سالوں میں 3 حکومتوں کے ساتھ مولا متقیان نے کام انجام دیا، وہی علی کے بیٹے علی ابن موسیٰ الرضا نے اپنے عہد امامت میں کام انجام دیا، قطعی طور پر مداخلت نہیں کی، اور مامون اور رشید جیسا گھاگ فرد شروع میں نہ سمجھ سکا، لیکن بہت بعد میں جا کے اسے پتہ چلا کہ علی ابن موسیٰ الرضا نے کیا کام کیا، کیا حکیمانہ طرز عمل اختیار کیا، ورنہ مامون الرشید بہت دقیق فرد تھا، بہت بڑا سیاست مدار تھا۔ یعنی اس سے متعلق علامہ جلال الدین سیوطی، جن کی وفات 911 ہجری میں ہوئی، کہا بنو عباس اور بنو امیہ کے تمام حکمرانوں میں، وہ 92 سال جو بنو امیہ نے گزارے، وہ 526 سال جو بنو عباس نے حکومت کی، سارے حکمرانوں میں سے سب سے زیادہ زیرک، ذہین، عالم، آگاہ، بابصیرت اور فقیہ، سب سے پڑھا لکھا اور سب سے باشعور فرد مامون الرشید تھا۔ لیکن مامون اپنی تمام تر چالاکیوں اور سازشوں کے باوجود نہیں سمجھ سکا امام کے حکیمانہ طرز عمل کو کہ کیا کام کیا۔ بہت بعد میں جب اسے پتہ چلا، تب تک اس کا یعنی اس حد تک امام اپنا کام کر چکے تھے، اور جس طرح سے تشیع کو امام علی ابن موسیٰ الرضا نے اپنے 20 سالوں میں وہ عالمی حیثیت عطا کی اور اتنا مضبوط اور مستحکم کر دیا، یہاں تک کہ لیکن پھر بھی ولیعہد تھے، جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس کے باوجود ایسا نہیں کہ شاید رعایت کرتے ہوں، مامون بیٹھا ہے اور آپ کبھی خاموشی اختیار کرتے ہو، نہ، مامون الرشید کی موجودگی میں، عجیب بات ہے، مامون الرشید کی موجودگی میں 2 افراد مدینہ سے امام کی ملاقات کے لیے آئے، ملے، اور جب امام سے ملے تو امام نے ان 2 افراد کو جو مدینہ سے آئے ہیں، دونوں امام سے ملنے کے لیے آئے ہیں، دونوں کا مقصد بھی ایک ہے اور ایک ہی جگہ سے آئے، دونوں مسافر ہیں، جب مل کر پیچھے ہٹنے لگے تو امام نے فرمایا کہ ایک سے کہا کہ تم اپنی نماز قصر پڑھنا، دوسرے سے فرمایا تم اپنی نماز پوری پڑھنا۔ تو ایک مرتبہ وہ جس سے کہا پوری پڑھنا تو حیران، پریشان، سرگردان، فرزند رسول، میں بھی مسافر ہوں، میں بھی مدینے سے آیا ہوں، میں بھی آپ کا شیعہ ہوں، میں بھی آپ کا عاشق ہوں، یہ قصر پڑھیں تو میں کس بنیاد پہ پوری نماز پڑھوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اس کا سفر مباح ہے تو یہ نماز قصر پڑے گا، لیکن تمہارا سفر سفر معصیت ہے، سفر گناہ ہے، تو گناہ کی نیت سے جب سفر کیا جاتا ہے تو وہاں پر نماز قصر نہیں ہوتی، وہاں نماز پوری پڑھی جاتی ہے۔ تو چونکہ تم معصیت کے ارادے سے آیا، تو کہا میں نے تو کوئی گناہ کا ارادہ نہیں کیا، کہا کیا ہے، کہا کیسا گناہ؟ امام نے فرمایا کہ یہ شخص یہ میری زیارت کے لیے چلا، مدینے سے آیا، اور یہ دوسرا مامون الرشید سے قریب ہونے کے لیے میرے وسیلے سے وقت کے حکمران سے قریب ہونا چاہ رہا تھا، اس لیے تم قصر پڑھو، اور تم کو دوسرے سے کہا تم پوری پڑھو۔ یہ اور اسی طرح سے جس طرح سے تشیع کی تبلیغ کرتے تھے آقا، کس طرح سے تشیع کو مضبوط کرتے تھے، کس طرح سے کردار کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک مومنین کا وفد آیا مدینہ سے اور کئی دن تک رکا رہا، امام نے ملاقات کے لیے وقت نہیں دیا، یہاں تک کہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہماری واپسی کا وقت آن پہنچا ہے، ہم کیا جا کے بتائیں گے مدینے والوں کو کہ ہم آقا کے شیعہ تھے، ان کی زیارت کے لیے انہوں نے ملاقات نہیں کی۔ تو بہت اصرار کے بعد امام نے وقت دیا کہ جب تک کہو گے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں تو میں تمہیں وقت نہیں دوں گا، تم ہرگز ہمارے شیعہ نہیں ہو۔ ہمارے شیعہ مقداد تھے، ہمارے شیعہ میثم تمار تھے، ہمارے شیعہ ابو ذر تھے، سلمان تھے، تم کو ہم آپ کے محب ہیں۔ ہماری تأسی، صرف شیعہ وہ ہے کہ جو پیروی کرتا ہے، تأسی کرتا ہے، ہمارے ہر امر و نہی کے آگے
تسلیم ہو جاتا ہے شب شہادت امام۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم امام کی اطاعت کر سکیں، اپنی زندگیوں کو امام کی تعلیمات کے سائے میں ڈھالیں۔ جو عشق امام کا قرآن سے تھا وہ عشق جوانوں میں آ جائے قرآن مجید سے متعلق۔ جو عشق جس طرح سے امام فقراء کی مدد کرتے تھے، اسی طرح سے جس طرح سے طاغوت کی مخالفت کرتے تھے، جو امام کا حکیمانہ طرز عمل تھا، پروردگار ہمیں امام کی زندگی کو سمجھنے کی اور اس کے روشن پہلوؤں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی اور اسے آگے بڑھانے کی اور اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، وقت ختم ہوا۔ آئمہ نے امام علی ابن موسیٰ الرضا کی دیگر جو جس طرح سے میں نے کہا دیبل خزائی جو پیرہن امام نے تحفے میں دیا، اس لیے کہ انہوں نے مرثیہ پڑھا۔ مجھے یہاں پر حیرت ہوتی ہے کہ امام علی ابن موسیٰ الرضا ہوں یا امام چہارم ہوں یا دیگر آئمہ، جب وہ عام طور پر کسی کو مرثیے کے لیے بلاتے تھے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اکثر یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ تم شبیہ رسول اللہ جناب علی اکبر کی شہادت کو بیان کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت داغ ہے اس جگر اہل بیت میں، بہت درد ہے اہل بیت کے دلوں میں علی اکبر کی شہادت کا۔ میں نے پڑھا سید الشہداء امام حسین سے متعلق سید ابن طاؤس نے لکھا کہ امام حسین اکثر رات کے وقت چراغ لے کر جناب علی اکبر کے سرانے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کبھی جو علی اکبر کی آنکھ کھل جاتی تھی اٹھ کے بیٹھ جاتے۔ ایک مرتبہ پوچھا، بابا آپ آرام نہیں کر رہے، آپ سو نہیں رہے؟ تو حسین نے فرمایا، علی اکبر مجھے آپ کی محبت سونے نہیں دیتی۔ واقعاً وجود مبارک حضرت علی اکبر کیا مقام ہے، کیا شرف ہے، انسان اندازہ نہیں کر سکتا۔ نہ مورخ میں اتنا دم تھا، نہ اتنی سکت تھی کہ وہ بیان کر سکے۔ آقا کی شہادت بیان نہیں کرا، بس چند جملے تاکہ مجلس مکمل ہو جائے۔ جناب علی اکبر وہ ہستی ہیں کہ جن کو روانہ کرتے ہو، جو جملے امام حسین نے اپنی زبان سے جاری فرمائے وہ کسی بھی دوسرے شہید کے لیے جاری نہیں فرمائے۔ جب علی اکبر کو روانہ کیا، اپنی داڑھی کو بائیں ہاتھ سے پکڑا، دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ جملے کہے، خدا کو گواہ بنایا، کہا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، پروردگار گواہ رہنا، قد برز الیہم غلام، اس جوان کو میدان جنگ کی طرف روانہ کر رہا ہوں کہ اشبہ الناس برسول اللہ، جو ساری کائنات میں خلقن و خلقن و منطقن، گفتار میں، بولنے میں، عمل میں، چلنے میں، ہر پہلو میں تیرے رسول کی سب سے بڑی شبیہ ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے جناب علی اکبر سے دوری شاق تھی کہ جناب علی اکبر شبیہ رسول اللہ تھے۔ بعض پڑھنے والے خطیب و ذاکرین پڑھتے ہیں کہ ہم شکل پیغمبر، نہ، یہ بھی بڑا شرف ہے پیغمبر کا ہم شکل ہونا، لیکن امام حسین نے بتایا کہ علی اکبر صرف ہم شکل پیغمبر نہیں تھے بلکہ خلق میں، خلق میں، کردار میں، گفتار میں ظاہراً بھی رسول جیسے تھے، باطناً بھی رسول جیسے تھے، نطق و نطق میں رسول اسلام کے جیسے تھے۔ اور حسین فرماتے ہیں، پروردگار تو جانتا ہے مجھے زندگی میں جب بھی اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا تھا میں علی اکبر کے چہرے کی زیارت کرتا تھا۔ واحد شہید ہے علی اکبر جن کو روانہ کرتے ہوئے امام حسین نے وہ جملہ فرمایا جو کسی دوسرے شہید کے لیے نہیں کہا۔ روانہ تو کر دیا لیکن کوئی قلب حسین سے پوچھے، جیسے روانہ کیا ایک جملہ کہا یا بنیا مہلن مہلا، بیٹا علی اکبر ذرا آہستہ آہستہ جانا، اور علی اکبر مڑ مڑ کر میری طرف دیکھتے ہوئے جانا۔ یہاں تک کہ جب علی اکبر روانہ ہوئے اور اسی طرح سے دیکھتے دیکھتے آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک سے جناب علی اکبر نے ایک آواز سنی، مڑ کر دیکھا، عجیب قیامت کا منظر تھا، حسین اوندے منہ کربلا کی زمین پر گرے۔ جلدی سے اپنی سواری سے نیچے اترے اور آگے بڑھ کر امام حسین کو اٹھایا اور عرض کیا، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے، پھر یہ حال کیوں ہے؟ کہا، اے بیٹا کاش آپ کا آپ کے جیسا بیٹا ہوتا۔ جوان بیٹا ہونا اور ہے، علی اکبر جیسا بیٹا ہونا اور ہے۔ تفصیلی شہادت میں اسی مقام پر بیان کر کے گیا، لیکن صرف ایک جملے سے حضرت کے مصائب کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں تک کہ جب دوسری مرتبہ پلٹ کر گئے، بڑھ بڑھ کر حملے کر رہے تھے، تو سنان ابن انس نے کہا کہ اے علی اکبر، آپ کو تو داد شجاعت دینے کا جی چاہتا ہے، آپ تو اپنے دادا علی کی طرح سے جنگ کر رہے ہیں، جو بھی دشمن آتا ہے آپ کے مقابلے میں مقاومت نہیں دکھا پا رہا، آپ اس کو مسلسل قتل کیے جا رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اے کاش آپ مڑ کر خیام کی طرف دیکھیں، بعض دشمنوں نے آپ کے خیموں کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی یہ دیکھنے کے لیے آپ نے اپنے رخ انور کو خیام کی طرف موڑا، سنان ابن انس نے آگے بڑھ کر ایک نیزہ حضرت کے سینے میں مارا۔ بس میرے عزیزو، یہ اتنا مشکل مرحلہ تھا کہ علی اکبر خود کو زین فرس پر سنبھال نہ سکے،
لیکن اتنے غیور تھے، اتنے خوددار تھے، بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، بس اتنا کہا بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے۔ وہ حسین کے جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے پہنچے تھے، اس حسین کو علی اکبر کی لاش میں پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی، اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی تو حسین کبھی دائیں گر جاتے ہیں، کبھی بائیں گر جاتے ہیں، اور فرماتے ہیں علی اکبر مجھے آواز دو کہ میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک پہنچ سکوں۔ بیٹا علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، یہاں تک کہ جب پہنچے بس عجیب منظر ہے، جناب علی اکبر کی لاش پر جب آئے، آقا پہنچے تو دیکھا کہ ایک ہاتھ سینے پہ، دوسرا زمین پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ پوچھا بیٹا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا آپ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ کہا بیٹا بتاؤ۔ کہا بابا سنان ابن انس نے میرے سینے میں نیزہ مارا اور اس کی دستی کو توڑ دیا، اب اس کی انی مجھے سینے میں بہت درد ہو رہا ہے۔ بابا اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو اس انی کو میرے سینے سے باہر کھینچ دیجئے۔ علی اکبر کی خواہش کے احترام میں حسین نے اپنا ایک زانو خاک کربلا میں رکھا، اپنا رخ نجف اشرف کی طرف کیا، اپنے بابا علی کو یاد کرتے ہوئے ایک ہاتھ زمین پر رکھا، ایک ہاتھ سے جناب علی اکبر کے سینے سے وہ انی کھینچنے کی کوشش کی۔ صرف انی باہر نہیں آئی، علی اکبر کا کلیجہ بھی باہر آ گیا، اور روح علی اکبر پرواز کر گئی، اور صرف علی اکبر کی روح نے پرواز نہیں کیا، اب حسین کے جسم میں بھی جان نہیں ہے، اس لیے کہ امام حسین نے چند دفعہ کوشش کی کسی طرح سے علی اکبر کی لاش کو اٹھائیں، اور جب آپ سے جناب علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی گئی تو ثانیہ زارا جو خیمے کے دروازے سے سارا منظر دیکھ رہی تھی کہ اب حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی، بنو ہاشم کے بچوں کو آواز دی جاؤ امام وقت کی نصرت کرو، جاؤ امام وقت کی مدد کرو۔ بنو ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے واہ علیہ واہ محمدہ کی آوازیں بلند کرتے ہوئے میدان کربلا میں آئے، سب نے مل کر علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، اور امام حسین علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے ابھی آپ کے بھی ماتمی جلوس چل رہے ہیں، کل دن میں بھی آج رات میں بھی مسلسل سینہ زنی کریں گے ماتمی حلقوں میں۔ یہ خود سنت حسین ہے، حسین ابن علی نے کس طرح سے ان جوانوں نے جب جناب علی اکبر کی لاش کو اٹھایا، جیسے آپ شبیہ تابوت اٹھاتے ہیں، یہ جوان آگے آگے جناب علی اکبر کی لاش کو اٹھا کے چل رہے ہیں اور حسین پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ عالم یہ ہے امامہ گلے میں ہے اور دونوں ہاتھوں سے حسین ماتم کر رہے ہیں اور یہ نوحہ پڑھ رہے ہیں، یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا، بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو۔ پروردگار بحق شبیہ رسول اللہ وجود مبارک علی اکبر علیہ آلاف تحیت والثناء ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ہماری عبادت کے لیے اپنی بارگاہ سے اجر عظیم قرار دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین آباء و اجداد کے گناہوں سے درگزر فرما، ہم سب کو نعمت تقوی عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مومن بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو ہمارے درمیان نہیں رہے مومنین رخصت ہوئے، پروردگار سب کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ علم اسلام کو سر بلند فرما، علم کفر کو سر نگوں فرما، عزاداران سید الشہداء کی حفاظت فرما، حامیان ولایت کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے سپاہیوں کی حفاظت فرما۔ امام زمانہ کے سپاہی دنیا میں جس نقطے پر جس انداز سے مصروف جہاد ہیں، پروردگار ان سب کی حفاظت فرما، بالخصوص امام زمانہ کے وہ سپاہی جو شام میں ثانی زہرا کے حرم کے دفاع میں شب و روز مصروف رہتے ہیں، انہیں کامیابیاں عطا فرما، ان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں بھی آقا کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما، ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرما۔ جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام، ایسے مومنین کی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، سب کے ایصال ثواب اور درجات کی بلندی کے لیے، خصوصاً بانیان مجلس کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کی تلاوت کر